26ویں ترمیم والے دن آپ کو کہا تھا کہ 27ویں آئے گی. مطلب ظاہر ہے سر ترمیم آنی ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہونی ہے نا, تو ہونی ہے. پاکستان کی بہتری کون روکے گا اسے؟ کہتے ہیں ہاضمہ ہمارا خراب ہوا ہوا ہے, پہلے 26ویں آنی ترمیم. اس کی پریشانی نہ کرے, ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اس کی پریشانی نہ کرے. اور 27ویں ترمیم پاکستان کی ترقی کامیابی کے لیے ہوگی, وہ بھی آئے گی, ٹھیک ہے, اور سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے کہا ڈار صاحب نے کہ ہم اسٹیبلٹی بھی آ گئی اور ملک بہت چل رہا ہے, تو ہم انہی کی بات کو لے کے ہم اسٹیبلٹی کو مزید اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں, اور ملک جو اچھا چل رہا ہے اس کو بہت اچھا چلانا چاہتے ہیں, اور اس بہت اچھے کے لیے جتنے بہت اقدامات کی ضرورت ہوگی وہ سب اقدامات کر دیے جائیں گے, کیے جائیں گے, اور ہم کریں گے. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ کم ووٹ میں کوئی اگلی 27ویں ترمیم نہیں آنی؟ نہیں دیکھیں, 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا. پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے, اس کے بعد پھر اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنی, ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا. جی ہونے کو کوئی ٹال سکتا ہے یار, تو رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کو سیریس نہیں لے رہے؟ نہیں لے رہا. ہاں نہیں لے رہا. کیوں؟ بس نہیں لے رہا. ہوگی 27ویں ترمیم. ہاں 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے, بار کونسلز کے الیکشنز کے بعد آنی ہے, اور ہونی ہے. جی آپ کو بھی پتہ لگ ہی گیا, آج کل آپ سن نہیں رہی ہیں کچھ باتیں, تو کچھ باتیں تو لیفٹ رائٹ سے آپ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی ہیں, آئی نو فور شیور کہ آپ تک بھی پہنچ چکی ہوں گی, لیکن ابھی اس کا جو مسودے کی بات ہے کوئی ڈرافٹ نہیں ہے اس ٹائم. آنیسٹلی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں, بہت سی چیزیں صرف قیاس رہی ہیں. 27ویں ترمیم ہوگی, اور اس میں ابھی وقت ہے جی, اور اس میں مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا. ایون کہ اب نومیریکل اسٹرینتھ حکمران اتحاد کے پاس موجود ہے, وہ بآسانی کر سکتے ہیں, بٹ ایون دین ان کو آن بورڈ رکھ کے ان کی مشاورت کے ساتھ, کنسنٹ کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی. چوہدری صاحب, کل وہ جو ایک مری کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں, جس میں قائد محترم نواز صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ تھیں, اور بھی پارٹی کے سینئر لوگ موجود تھے. خاص طور پر جو آپ کو یاد ہوگا جو خواجہ صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا, اس کے بعد مری کی میٹنگ کا پوچھا ہم نے فیصل واڈا صاحب سے, تو ان کا جواب ہمیں کل سمجھ نہیں آیا, تو آپ سے اس کی تھوڑی سی ہم تشریح چاہیں گے. پہلے یہ بیان سن لیں فیصل واڈا صاحب کا. مری کی میٹنگ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے ایک چیز پتا ہے, انسان کی عادت آپ بدل سکتے ہیں, فطرت نہیں. یہ میرا جملہ آج کی تاریخ میں یاد رکھیں گے. تسلسل کے بیچ میں گنبد صاحب کوئی بھی آئے گا وہ رگڑ دیا جائے گا. اس کو پلیز سمجھیں آپ اس بات. چودھری غلام حسین صاحب, آپ کو سمجھ آئی کچھ؟ وہ مجھے تو سمجھ آیا, لیکن پھر آپ عمرے پر چلے جاتے نا. اچھا بتائیں تو صحیح. بتا نہیں دے صاحب بتا تو دینا. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ان کی پرانی عادت ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اس طرح کی حرکات کرنے کی, لیکن منہ کی کھائیں گے جو اس کی مخالفت کریں گے. دس از واٹ ہی از سیئنگ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ تو میٹنگ جو ہوئی تھی اپ کمنگ بائی الیکشن سے متعلق ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اس میں سینٹ کا ٹکٹ بھی تھا, شامل تھا. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور ڈسکشن ہوا ہے. سوچا جا رہا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی کافی بات سوچی جا رہی تھی, کیونکہ دو ہیوی ویٹس تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب اور ہمارے رانا صاحب, تو دونوں کے حوالے سے. پھر لاہور کی نشست تھی, اس کے اوپر رانا مشہود صاحب ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے, اس کے اوپر بھی کافی غور و خوض ہوا. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. ابھی فیصل آباد کا جو ہے, فیصل آباد جڑا والا والی, اب وہ نشست ہے, وہ نواب شیر وزیر صاحب ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں لینے کے لیے. ایک کدی سیٹ تے اتنا ٹائم نہیں لاندے. ایک نہیں ہے سر, میں کتنی بتا رہا ہوں. اچھا چلے.